الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں ایک اور ایک چیز آپ لوگ بتانا چاہتی تھی کہ اس میں جو ہے نا اس کی شان نزول جو ہے بتانا چاہیے آپ لوگوں کو. آواز میری وہاں تک پہنچ رہی نا؟ ٹھیک ہے. اب یہ سورہ بقرہ جو ہے نا اس میں 286 آیتیں ہیں اور یہ پہلا دوسرا تیسرا 3 پاروں پر کمپلیٹ جو ہوتا سورہ بقرہ وہ 3 پاروں میں تقسیم ہوتا. 3 پاروں تک جا رہا وہ سورہ. ٹھیک ہے. پہلے پارے میں دوسرے پارے میں تیسرے پارے میں جب جا کے وہ سورہ بقرہ ختم ہوگا. اور اس میں جو ہے 40 رکوع ہے اور یہ مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئی پہلی سورت جو نازل ہوئی تھی یہ سورہ بقرہ ہی ہے. اور سورہ بقرہ پوری قرآن کا سب سے بڑا سورہ. اس میں جو ہے نا ترتیب نزولی جو ہے نا اس کے 87 بار جو ہے نا یہ نازل ہوا سورہ 87 ہے. اس میں جو نقطے جو اس کے ہے نقطے اس کے جو ہے نا یہ 12,344 ہے اس کے نقطے. ہم اس کی چھوٹی سی جو ہے نا معلومات اس کے بھی رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کے سامنے رکھوں. اور اس ایک صورت میں ہی کلمات جو ہے 6,116 کلمات. کلمہ بولے تو میں آپ لوگوں کو بولی تھی ایک ایک کلمہ. الف ایک کلمہ ہے, لام ایک کلمہ ہے, میم ایک. الف لام میم ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ الف ایک کلمہ 10 نہیں. ایک کلمہ ہے حرف میں آتا ہے. الف لام میم حرف بولے تو سمجھ میں آتا ہے. حرف مطلب حرف ایک حرف ہاں حرف ایک کو حرف ایک کو حرف ہوتے ہیں. حروف بولے تو آپ کو پھر وہ جمع ہو گئی جی جمع ہو جاتا ہے, وہ جمع میں چلے جاتا ہے. ایک ایک حرف جو ہے حرف نہیں بولیں گے کلمہ ہی بولتے ہیں اس کو. عربی جو ورڈ ہے نا وہی کلمہ. تو ایک ایک کلمے میں 10 نیکی. یہ حدیث کے ہی الفاظ ہیں. حدیث کی تشریح میں جو ترجمہ میں جائیں گے نا ایک ایک کلمے میں 10 نیکی. تو اس حساب سے 6,116 کلمات ہے اس کے سورہ بقرہ میں. اور اس کے حروف جو ہے نا 25,900 ہے. آپ جو حروف ہو اس کے حروف جو ہے وہ 25,900 ہے. اب وہ کس طرح سے آتے ہیں حروف پورے کلمے کے جو ایک ایک بنتا نا ایک ایک حروف بنتا نا وہ حروف آ رہی ہے سر. اور اس کی منزل جو ہے ایک ہے. یہ اس کی جو ہے اوپر کی ایک نالج ہے جو تھوڑی سی انفارمیشن پارے کے حساب سے بتائی گئی. اور جو ہے نا اس کو سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ جو ہے ہجرت کے بعد فوراً نازل ہوا. جب مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو فوری جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے سورہ بقرہ کی پہلی سورت نازل ہونا شروع ہوئی 70 بار. آخری 3 آیات معراج کے موقع پر نازل کی گئی. آپ کو تحفتاً دیا گیا. سورہ بقرہ کی جو آیتیں آخری کی ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً بول کر دیا گیا کیونکہ وہ آیتیں بہت فضیلت والی ہے, بہت بڑی اس کی جو ہے نا فضیلت ہے. تو وہ آیتیں کم سے کم 2 آیتیں بھی ہم یاد رکھنا, اس سے جو ہے جادو ٹونا وغیرہ بھی نہیں ہوتا سورت. اب ہم آئیں گے اس کے مختصر خلاصے کے اوپر کیونکہ بہت بڑی بڑی تفسیر ہے اور یہ سورت بہت بڑی بھی ہے. اور اس میں جیسے کیا ہے جو ہے نا اس کو واقعات بھی اور ذکر بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا اس میں. جیسے میں آپ لوگوں کو کل تھوڑا سا بتا دی تھی اس کو پھر سے میں ایک بار سیریل تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہوئے چلے جاتی ہے تھوڑی سرسری طور پہ. پہلے میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ سورت کی جو ہے نا فضیلتیں بتائی تھی میں تھوڑا سا مختصر آپ لوگوں کے. اس کے پڑھنے سے جو ہے جادو ٹونا نہیں ہوتا. اگر جادوگروں کے جو بھی اگر جادو کرتے وہ اثرات نہیں ہوتے. اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور اس میں جو ہے اور ایک صحابی اس میں روایت کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ جس گھر میں سورہ بقرہ یہ 2 ایسی چیزیں مطلب آپ کو میں بولی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے جو ہے نا جو نہیں پڑھیں گے ان کے بارے میں شکایت کرے گا اور جو پڑھیں گے اس کو قرآن کو جو پڑھتے رہیں گے ان کے بارے میں وہ شہادت دے گا. تو شہادت دینے سے کیا ہوگا اس کی شفاعت ہوگی قیامت کے دن.
یہ سورہ بقرہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی وجہ سے. قرآن جس طرح سے شفاعت کے لیے کھڑے رہے گا ہمارے لیے، ویسے ہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا ذکر آیا. یہ دو سورے ایسے ہیں کہ یہ آپ کو حشر کے میدان میں یا تو دو بادل کی شکل میں آئیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے دو بادل کا سایہ جیسا جو ہے آئیں گے، دو بادل کی شکل میں آئیں گے یا دو سایبان کی شکل میں آئیں گے. آپ کے اوپر جو ہے سایہ بن جائے گا، کیونکہ اس دن سایہ نہیں ہوگا نا، وہ پوری طور سے جو ہے آسمان سب زمین سب مل جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. تو اس وقت جب سایہ نہیں ہوگا اس وقت آپ کا سایہ بنے گا، سایبان دو سایبان کی شکل میں آئیں گے یا پھر دو پرندوں کی شکل میں آئیں گے. اس طرح سے آ کر آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. یعنی ایک تو ہوا قرآن، پوری قرآن جو ہے شفاعت کا ذریعہ بنے گی جو روزانہ پڑھتے ان کے حق میں، اور سورہ بقرہ آل عمران جو پڑھتے رہیں گے ان کے حق میں بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں جو ہے آگے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. تو اس طرح سے یہ ہمارے دوست یہ سب سے عزیز دوست مانے گئے. اسی بقرہ میں جو ہے طاؤس کا ذکر آیا. طاؤس بولے تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ طاؤس پڑھتے. طاؤس کس کو بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بولتے ہیں. اس کا بھی ذکر آیا طاؤس کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرمایا. قرآن کی آیت میں 98 کی آیت، تو یہ قرآن میں ذکر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تعارف. اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تعارف کا بھی سورہ فاتحہ میں ذکر آیا، اس کا قرآن میں ذکر آیا. متقین کی صفت آپ لوگوں کو کل بتائی تھی میں، متقیوں کی صفت. اور متقین کی صفت میں یہ ہے کہ متقی کیا ہوتے ہیں، بولی تھی میں آپ لوگوں کو، یہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں جو رسم و ریت خرافات کو چھوڑ دیتے، جو پہلے جو کام آپ کرتے رہتے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر پرہیزگاری کو اختیار کر دیتے، اور جو ہے نا نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، روزے رہتے، اللہ کے حکم کے فرما برداری کرتے، اور جو ہے نا آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے. جو کتابیں آسمانی ہیں وہ ساری کتابوں پر ایمان بھی رکھتے. یہ بھی جو ہے اسی میں. اور ایمان یہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان بھی رکھتے. یہ متقی لوگوں کا صفات ہے، ان لوگوں کی صفات کا بھی ذکر اس میں آیا. اور اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی رزق کو کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. یہ متقی ہو گئے. اس کا ذکر سورہ مسلم کی روایتوں میں بھی احادیث میں بھی آیا ہے. پھر کفار کی صفت بتائی گئی کہ کس وجہ سے کافر بن جاتے، اس کا بھی ذکر اس میں آیا. یہ جو لوگ ہیں نا غیر قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کافر نہیں ہیں، پورے کے پورے لوگ کافر نہیں ہیں. جب تک کہ اس کا خلاصہ کرنے میں آپ لوگوں کو بتا رہی، کیونکہ یہ بات بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے. وہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ ان تک ابھی اللہ کی دین کی دعوت نہیں پہنچی، اور وہ دین کی دعوت کون دینا ہے، آپ اور ہم دینا ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتائی نا، تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کو بہترین امتوں میں سے چنا گیا ہے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی، اور تم ہی ایمان پر رہو گے. للناس کے لیے تم پیدا کیے گئے. ہم امت جو ہے نا صرف مسلمانوں پہ ہی کام کرنا نہیں ہے، ہمارے کو دعوت و تبلیغ ہوتے. وہ صرف مسلمانوں کو اگر ہم تعلیم دیں گے اور ان کو ہم اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو وہ کیا ہوگا، اس کو کیا بولیں گے، ہم تبلیغ بولیں گے. ٹھیک ہے، تبلیغ کی دعوت ہے وہ. لیکن جو مشرک ہوتے ہیں، جو غیر قوم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم دعوت اگر دے رہے تو اس کو بولتے ہیں دعوت اللہ. ٹھیک ہے، دعوت اللہ سے ہی معلوم نہیں ہے ان کو. وہ اپنے ایک الگ یعنی اللہ کو، ہاں تمہارا ہمارا اللہ ایک ہے یہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے. اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، رب کو ایک نہیں مانتے ہیں. بس یہی فرق آ گیا ہے. تو ان کو بتانا یہ ہے کہ آپ کا ہمارا رب ایک ہے اور ایک ہی اللہ کی ہمیں عبادت کرنا ہے. بس یہ اگر ان آگے اب اسلام میں داخل ہو گئے تو کلمہ پڑھا کر ان کو کلمہ شہادت پڑھا کر اس کی جو ہے نا ان کو ایمان میں لے کر آنا. لیکن یہ کام پہلے ان کے سامنے کرنا ہوگا. اگر انہوں انکار کر دیے، اگر وہ بولے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کے باوجود یعنی آپ کی دعوت ان تک پہنچنے کے بعد بھی، بہت اہم بات بول رہی ہوں، باتوں میں بچاؤ، بہت اہم بات بول رہی ہے.
اور بہت لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے. آپ ان کو پہلے دعوت دینا پڑے گا اسلام کی دعوت کا. اگر انکار کر دیے کہ ہم ایک اللہ کو نہیں مانیں گے, ایک اللہ کی عبادت نہیں مانیں گے, اللہ کو ایک مانیں گے لیکن ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, اگر یہ بول دیے, جب وہ کافر رہیں, جب تک وہ کیا رہیں گے, مشرک رہیں گے. اس کا بھی ذکر اس میں آیا ہے. اور منافقین کا آپ لوگوں کو میں بتائی کہ وہ منافق ایسے ہوتے کہ ایمان سے بہت بھٹکے ہوئے بھی رہتے اور جو ہے نا لوگوں کو بھٹکانے والے بھی رہتے, اور اپنی غلط عادتوں, 4 صفات بتائی تھی میں, غلط عادتوں میں بھی بہت زیادہ رہتے اور اللہ تعالیٰ کی احکام سے سرکشی اختیار کرنے والے ہوتے. یہ بھی ذکر سورہ بقرہ میں ہی آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. رسالت نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر اس میں بقرہ میں آیا ہے. اور قرآن کی وجوہات کا ذکر, یعنی قرآن کی وجوہات, اعجاز اور وجوہات کا ذکر بھی اس میں بقرہ میں آیا ہے. ایمان لانے اور اللہ کی عبادت کرنے کا نتیجہ اور صلہ کیا ہوگا, اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے. اور قرآن مجید سے مسلمانوں اور کافروں کا کیا رویہ, یعنی قرآن مجید جو نازل ہوتے رہا تو مسلمانوں کا کیا, مسلمانوں سے کافروں کا جو رویہ تھا اس کا بھی اس میں ذکر آیا. اور وہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا مختصر معلوم ہے کہ کیا کر سکتے, کتنا ظلم کرتے تھے اسلام لانے کے بعد, یعنی مسلمانوں سے عداوت کرتے تھے وہ کافر لوگ. اللہ تعالیٰ کی وجود کی آخری دلیل, یعنی تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی سورہ بقرہ میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی, یعنی اللہ نے زندگی بخشی, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں جو آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما دیے کہ تم کو اللہ تعالیٰ زندہ جو پیدا کیا نا, پھر تمہیں مارے گا بھی, پھر تمہیں جلائے گا بھی, ایک دن تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. لیکن وہ کیا ہے, غیر قوم, یہ جو یہود و نصارہ ہے یہ ان سے انکار کرتے رہے, وہ مانے نہیں یہ چیزوں کو. کائنات کا مقصد تخلیق اور انسان کا کائنات سے تعلق, یعنی یہ ساری کائنات, یہ کیا ہے, ہم دنیا میں ہیں, اوپر کی دنیا آسمانی دنیا بھی ہے, ایک زمین کے اندر بھی ایک دنیا ہے, ٹھیک ہے. اب زمین کے اندر تہ بتہ جو 8 تہ زمین کے ہے, اس وہ طبقوں میں کون سی مخلوق رہتی ہے اور کیا ہے, اللہ کو اس کا علم ہے. اور اس میں تھوڑی تفصیل میں کچھ باتیں آتی ہے لیکن وہ طویل تفصیل ہے. تو اب ہم ذرا سا مٹی کھولے تو کیا نکل کے آتے, کیڑے مکوڑے, کیچوے, کیڑے مکوڑے, ایسی چیزیں نکالتی. اور ایک تہ ہے اس میں سے بھی کچھ بعض مقاموں کا ایسے ہے کہ لاوا نکل کے آتا. آپ لوگ آج کل تو انٹرنیٹ عام ہے, میڈیا یا کسی بھی ذریعے سے ویڈیو آپ لوگ تک پہنچی ہوگی کہ لاوا بھی بس زمین سے جو ہے لاوا بھی نکلتا, یعنی آگ کے شعلے بھی نکلتے. اور ایسے ہی جو ہے نا جہنم کو جو ہے زمین کے نیچے کی طبقے میں بنایا گیا ہے. تو اللہ جانے وہ 8 طبقوں میں الگ الگ مخلوقات ہے. اس طریقے کا یہاں پہ ذکر آیا ہے یہ سورہ بقرہ. اور یہ پوری دنیا کو کیا بات, یہ پورے جو ہے نا نیچے کی اور یہ ہماری دنیا اور وہ اوپر کی دنیا, ان سب کو کیا بولا جا رہا, کائنات. ساری کائنات کا رب کون ہے, اللہ ہے. اس کا ذکر بھی یہاں پہ سورہ بقرہ میں کیا گیا. اور انسانی زندگی کا آغاز, جیسا میں آپ لوگوں کو کل بتائی کہ آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوا, آپ کی تخلیق ہوئی, پھر آپ جو ہے اکیلے تنہا رہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر حوا علیہ السلام جو ہے ان کو گندم کھانے کی طرف, جبکہ اللہ نے منع کر دیا تھا وہ ایک چیز سے, جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانے کا حکم تھا, لیکن آپ اکیلے تھے تک رکے ہوئے تھے. لیکن جب حوا علیہ السلام آئے ساتھ میں جوڑ کے لیے, تو آپ جو ہے ان کی محبت میں, بیوی کی محبت میں جو ہے نا اس کو وہ اپنا لیے. اپناتے ہی کیا ہو گیا کہ وہ پورا جو ہے نا یعنی وہاں سے آپ جنت سے نکالے گئے. وجہ کیا تھی, ان کی جو واش روم تھا وہ جنت میں نہیں ہے. یہ بات کا بھی میں ذکر کری, جنت کا بھی وہاں پہ ذکر آیا سورہ بقرہ میں کہ جنت کیا چیز ہے. جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے, ایک خوشبودار جگہ. وہاں پہ خوشبودار غذائیں ہیں, جو خوشبودار کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن گندم کھانے سے وہ غلاظت شروع ہو جائیں گی بول کر بھی اس سے منع کر دیے تھے. اب جب گندم کھا لیے تو اب ضروری تھا کہ جنت سے ہٹائے جائے. خود بخود جو ہے نا دونوں بھی جنت سے ہٹا دیے گئے اور زمین پر ان کو لا دیا گیا. جب وہ زمین پر آ گئے تو وہ کیا کرے,
ज़मीन पे आने के बाद वो क्या करे कि उनको जीने का तरीका नहीं पता था, तो अल्लाह ताला ने क्या किया उनके लिए। पहले तो जीने का तरीका नहीं पता था, लेकिन दोनों भी अलग अलग मुकामों पे देखे गए थे, अलग अलग मुकामों पे चले गए थे। तो दोनों को भी जब बिछड़ के मिले, जो हमारे खाने काबा के पास यानी अरफात के मैदान में मिले, तो उनको क्या किया अल्लाह ताला ने, फिर जोड़े से जोड़ दिया और अल्लाह के उनके आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पे हाथ फेर कर जो है ना सारी नस्लों को पैदा कर दिया। सारे जितने भी आज के दौर में मतलब पहले के लोग, मौजूदा लोग, आने वाले लोग, ये सारे जो रूहें हैं उन सब की रूहों को निकाल दिया अल्लाह ताला, उनसे पैदा फरमा दिया। लड़का रात में लड़का, दिन की लड़की पे भी, फिर शादियाँ उनके जोड़े भी बनाए अल्लाह ताला कि रात का लड़का और दिन की लड़की से उसका जोड़ा बन जाता था। इस तरह से भी वो यानी शौहर बीवी बने, फिर ताकि नस्लें आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने जोड़े बना दिए। फिर उनको जो है खेती करना बताए कि किस तरह से धान को डाला जाएगा ज़मीन में और कैसी खेती, किस तरह से उसकी पैदावार होगी, फल या ग़िज़ा की पैदावार, वो तुम्हें खाना होगा। अब सारी चीज़ें जो भी अल्लाह ताला ने वहाँ देना था दिया। इस तरह से यह आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या इस तरह से ख़त्म हुआ। फिर आया वाक़या इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का कि वो खाने काबा की तामीर करे। खाने काबा के पास आए और उसमें खाने काबा की तामीर करे, और वहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना फरमा रहे कि अना मुस्लिम जो वर्ड आया वहाँ पे, वो सबसे पहले मुसलमान जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही है। अना मुस्लिम बोले, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान के माने क्या है आप लोगों को पता है? मुसलमान के माने क्या है? मुसलमान के माने है फरमा बरदारी, अल्लाह के फरमा बरदार है हम। ये इसका सबूत है, ये इसका माने है कि हम अल्लाह के फरमा बरदार है। अब जब नाम से ही हम मुसलमान हैं, तो फिर फरमा बरदारी करना, एक अल्लाह की इबादत करना और उसकी अहकामात की पैरवी करना, ये सब तो बहुत ज़रूरी हो गया फिर, है ना। तो ये है अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना, और जो है ना अल्लाह ताला की हर बात को मानना, उसकी किसी आयत से इनकार नहीं करना, इस तरीके से। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, हज का सिलसिला शुरू हुआ। हज, बैतुल्लाह शरीफ का हज करना भी, कि उसको इबादत गाह बनाया जाए, और उसकी तामीर भी जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की करे। और वहाँ पे जो है ना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कौम में बनी इसराइल, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में बनी इसराइल आए। अब बनी इसराइल का जिक्र भी सूरह बकरा में आया। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने इसके खुलासे किए कि बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा, बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा, जो कि कभी किसी कौम के ऊपर उतनी नेमतें नहीं नाजिल की जितना कि बनी इसराइल की कौम में नाजिल की। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम में कई अम्बिया इकराम को भेजे, कई नबियों को भेजे। यानी पहले एक नबी को भेजे तो क्या करे, वो लोग नाफरमानी करे और उनसे अदावतें करते थे। अदावतें करना, उनकी नाफरमानी करना, उनको अल्लाह से दुश्मनी थी, अल्लाह के नाफरमान थे वो। तो क्या करते थे बताओ, अच्छा ये ज़रा वो पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ, हमें वो दूध चाहिए। फिर कभी अल्लाह से फिर बोले कि अच्छी बात है, चलो हमारे को जो है ना ग़िज़ाएँ दियो। तो फिर अल्लाह ताला क्या करे, मन्ना व सलवा नाज़िल करे। मन्ना व सलवा जो है ऐसी ग़िज़ाएँ थी जो दो भी जो है ना मीठी ग़िज़ाएँ थी, अच्छी पाक पाकीज़ा, बहुत ही बेहतरीन। जब अल्लाह नाजिल कर रहा, और कहाँ से नाजिल हो रही, आसमान से उतरती थी ग़िज़ाएँ। किसी कौम को नहीं उतारा अल्लाह ताला ऐसी ग़िज़ाएँ, कोई कौम भी, किसी कौम को ये नेमतें नसीब नहीं हुई। सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल की कौम को अल्लाह आसमान से ग़िज़ा उतारता था उनके पेट भरने के लिए, मन्ना व सलवा होकर। तो वो ग़िज़ाएँ इतने महबूब और इतने मज़े के, ऐसी ग़िज़ाओं को छोड़कर वो क्या करें, फिर सरकशी करने लगे अल्लाह की, और बोले कि अच्छी बात है, नबी जो भी नबी आते थे ना उनसे तकरार करते थे, बहस व तकरार करते थे, और बोलते थे कि हाँ ठीक है, तो वो मन्ना सलवा नहीं, हमें अब बहुत हो गए हम वो खा के, अब हमें दाल और प्याज चाहिए। अब मतलब प्याज जो है ना, ये इससे क्या है, वज़ू भी टूटता, आप लोगों को मालूम होगा। तो ये प्याज क्यों खाते, वो प्याज वगैरह ये चीज़ क्यों, ये मन्ना सलवा तुम लोगों के लिए नाज़िल करो अल्लाह की तरफ से। कितना समझाते, अम्बिया इकराम मासूम होते, अपनी हद जितनी रही उतना वो समझाते, बोलते, बनाते, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, ज़िद पे
पे कि हमारे आबा व अजमाब जो है ना हमारे वो जो करे हम वही करेंगे, नहीं तो आप फिर ये करके दिखा दो हम आपको मान लेंगे, हम मान लेंगे कि अल्लाह तुम्हारा भेज रहा, हम मान लेंगे कि अल्लाह तुम्हारा दिखा दे रहा। तो इस तरीके से हमेशा तकरार करते रहते थे। फिर आया मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसमें इसी सूरह बकरा में कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना उनकी कौम में से 70 ऐसे लोगों को लिए जो बहुत समझदार दानिशमंद, ऐसे लोगों को 70 लोगों को कोहे तूर लेकर गए। कोहे तूर किसके लिए लेके गए? ताकि अल्लाह की तरफ से कुछ नेमत मिलने वाली है, इसीलिए समझदार लोगों को लेकर गए। फिर अपने पीछे भाई को छोड़े और हारून अलैहिस्सलाम के तुम जो है ना बाकी कौम की तुम हिफाजत करो, मैं इनको लेकर जाता हूँ। तो फिर जब वो गए और रोज़ों की हालत में गए, 70 लोग वहाँ पे गए। जाने के बाद कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने तौरात को नाजिल किया और अल्लाह ताला ने उनको गवाह भी बनाया कि तुम इसके गवाह बनो बोलकर। फिर भी वो लोग क्या करें, नहीं हम अल्लाह को तुम्हारे अल्लाह को दिखाओ, हम अल्लाह को देखेंगे तभी हम जो है ना ये करेंगे। तो फिर ये जिद पर अल्लाह को बहुत नाराज़गी हुई। अल्लाह ताला ने उनको बहुत किस तरीके का, यानी पहले मार दिया उनको अल्लाह ताला, पहले मौत के मुंह में दे दिया। फिर अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो फिर उनको जिंदा कर दिया। फिर जो है ना किस तरीके का हुक्म आया, एक दूसरे को कत्ल करो। इनके ऊपर ये अज़ाब नाजिल हुआ कि एक दूसरे को तुम कत्ल करो, जब ही अल्लाह तुम्हारे इस पर नहीं आया। यानी ये पहले उन लोगों को जब जिद करे वो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को दिखाओ बोलकर, मूसा अलैहिस्सलाम से जब जिद करे तो अल्लाह ताला उनको क्या करा, पहले मौत के मुंह में सुला दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी जब उनको दुआ करे कि मेरे समझदार लोगों को चुनकर लेकर आए थे, इतना दिन से जो है साथी बने थे, क्योंकि पहले तो कोई प्लेन का सफ़र था नहीं, काफ़ी मुश्किलों से जो है कोहे तूर पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहाँ लेकर गए थे। तो ये मेहनत मुशक्क़त जो हुई, तो अब चूँकि नबी की कौम है तो नबी दुआ करे हमें कि इनको जो है तो जिला दे अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने नबी की दुआ सुनकर उनको जिला दिया। फिर जब वो लेकर तौरात को लेकर और वो लोगों को लेकर जब अपने कौम की तरफ पहुँचे तो वहाँ पे क्या हो गया, ये जो हारून अलैहिस्सलाम थे वहाँ पे एक सामरी बोलकर एक बकरी का बछड़े को जो है ना वो मर गया था, बहुत प्यारा था, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो मरते ही क्या करा, शैतान आकर उन लोगों को भटकाया एक इंसान के भेष में कि अरे इतनी मतलब ये नबी का बछड़ा था, इसको तो जो है ना ऐसे थोड़े ही छोड़ देते, इसकी तो मूर्ति बना दो, मूर्ति बना के उसको जो है ना मतलब एक शक्ल दे के उसको वो करो यादगार में, ताकि वो जो है ना हमारे को याद रहे। तो वो अच्छी बातें बोलकर उन लोग क्या समझ रहे, शैतान नहीं समझ रहे, हमारे ही लोगों में से एक आदमी है, अरे ये बोल दिया ना बोलकर वो बना दिए पुतला बनाते ही क्या करा उन्हें, फिर शक्ल में लोगों की आगे बोला कि अरे कुछ चढ़ाओ, ऐसे कैसे दावतें शावतें कुछ तो खिलाओ सब चीज़ करो। तो इस तरह से जो है एक शिर्क का दरबार खुल गया। अब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम अपनी 70 लोगों के साथ जब आए, लोगों के साथ देखे कि यहाँ तो पूरा मामला ही बिगड़ा हुआ है, सारे लोग ईमान से भटक गए, पूरे मुशरिक बन गए, पूरे शिर्क में मुब्तला हो गए। तो फिर बहुत जो है हारून अलैहिस्सलाम को डांटे, फिर उसके बाद दोनों की मुखालिफत हुई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर अल्लाह ताला हुक्म दिए कि हम नबी जो है गुस्सा नहीं करते, आप जो है ना फिर भाई को लेकर फिर से इस्लाम की दावत का प्रचार करें। अब उसके बाद देखिए आप फिरौन आया, फिरौन का आ गया सिर्फ, वहाँ फिरौन अपना लश्कर लेकर जो है इन लोगों को मारने के लिए आया, जिनकी कौम बची थी इनके साथ ईमान लाकर, तो वो लोगों को जो है तबाह करने के लिए आया। तो वो क्या करे, अब एक और मौजूदा यहाँ पे आ रहा, क्या करे, 2 समंदर में से लाठी मारे, असा मारे, तो 2 समंदर के बीच में से रास्ता बन गया। रास्ता बनते ही पूरी कौम को लेकर उस रास्ते से चले गए। ये सब के सब समझे ना, ये सब इतनी सहूलतें दिए, आखिरी में फिरौन को गर्क करना पड़ा, उसके लश्कर को गर्क करना करे। ये मौजूज़ा भी देखे आंखों से, ये ऐसा बड़ा मौजूज़ा है ये भी कि कोई भी इस पर ईमान डालेगा। फिर उसके बाद भी जो है ना ये कौम को लेकर वो अपने दूसरे मुकाम पे चले। फिर एक और वाक़े का जिक्र आता है इसमें, सनीचर वालों का वाक़या भी इसी बकरा में जिक्र है कि सनीचर वाले कौन होते हैं कि अल्लाह ताला बनी इसराइल की कौम के होते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल की कौम को कि देखो एक नबी थे उनके वो ज़माने के नबी, वो बोले कि देखो अल्लाह का हुक्म आया है कि जुम्मा के दिन की नमाज़ पढ़ना, जुम्मा के दिन की इबादत किया करो, जुम्मा के दिन कोई और काम मत करो। तो वो बोले कि हम जुम्मा के दिन नहीं करेंगे, हम
ضد یعنی اللہ کی بات جو اللہ بولتا تھا اس کے اگینسٹ جانا، اس کے اپوزٹ میں بات کرنا، اس کے جو ہے نا بالکل خلاف میں بات کرنا، اس کی اللہ کی حکم کو ماننا، یہ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا ان کا۔ تو پھر وہ بولے اللہ تعالیٰ بولے اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے تم سنیچر کو بھی عبادت کرو، لیکن تم کیا کرنا، سنیچر کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، بس یہ ایک چیز کا خیال رکھو۔ تو یہ لوگ کیا کریں، اس میں بھی چالاکیاں کریں۔ جو سمندر تھا اس میں جو ہے نا سنیچر کے دن بہت زیادہ پانی کا بہت زیادہ رہتا تھا اور مچھلی کا ابال بھی زیادہ رہتا تھا، تو ابال بھی زیادہ رہتا تھا اور یہ رہتا تھا۔ تو انہوں کیا کرے، سنیچر والے کیا بولے، ارے ایسا کریں گے اپن سنیچر آنے سے پہلے کیا کریں گے، اپنے وہ جہاں سمندر ہے نا وہاں سے اپنے اپنے راستوں میں، یعنی سب کے الگ الگ قبیلے تھے نا، تو چلو اپن کیا کریں گے اس کے تالابہ بنا لیں گے اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے قبیلوں کی جگہ پہ تالاب بنا لیں گے، تالاب کے راستے بنا لیں گے۔ تو ایک ایک تالاب سب اپنے اپنی طرف کھینچ لیے اس کا، اور کھینچ کے کیا کرے، سنیچر کے وقت جب عبادت رہتی اس وقت اس دن کیا کرے وہ لوگ پانی کے بہاؤ کو تالاب کی طرف چھوڑ دیے۔ اب پانی جیسا جیسا گیا، مچھلیاں بھی اس کے ساتھ ہی تالاب کے اندر چلے گئے، تو پھر وہ تالاب کا دروازہ بند کر دیے۔ اس طرح سے کیا ہو گیا، مچھلیاں پوری جمع ہو جاتی اور وہ اتوار کے دن کیا کرتے، پھر اس کی وہ مچھلی، اب اللہ کا حکم کیا تھا، سنیچر کے دن مچھلی والے تھے وہ لوگ، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، سنیچر کے دن دنیاوی کام نہیں ہونا، تو یہ چالاکی کرے ہونا کہ اتوار کے دن وہ سارے مچھلیاں جو ہے لے لیتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ یہ غصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اس کا عذاب نازل کرے، یہ عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ تو اس طرح سے وہ قوم ساری جو ہے بشر سے ہٹ گئی اور خنزیر اور جو ہے بندر بن گئی۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل کی قوم کافی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہی ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء اکرام بھیجتے تھے ان سے معجزوں کا طلب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا کرتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتے اور اللہ سے جب عاجزی سے دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور نبی کی دعا کو جو ہے نا وہ لوگ کنونس کر کے منا لیتے، اپنے اپنے مجبوریاں بتا کر وغیرہ وغیرہ، تو وہ مان جاتے اور فوراً اللہ سے دعا کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا قبول کر لیتے۔ اس طرح سے ان کے اوپر بے شمار نعمتیں آ جاتی، پھر بھی نعمتیں آنے کے باوجود وہ اللہ کو پر ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ جو ہے نا انبیاء اکرام کی بھی نافرمانی کرتے اور اللہ کی بھی نافرمانی کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم میں عذابوں کو بہت زیادہ نازل کیا۔ یہی ہے بنی اسرائیل کے واقعات۔ اسی لیے ہم جو ہے نا ایک مثال لیتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم سے، وہ ہمیشہ وہ ان میں جو ہے نا علم والے بھی لوگ تھے، کتاب والے بھی لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا نسل میں آتے وہ لوگ وہاں کے، تو ان میں کون تھے، اچھے تعلیم حاصل کرے ہوئے لوگ تھے جو کہ عرب ممالک میں بھی جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اللہ کے نبی مطلب انبیاء اکرام جو ہے، اب اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، تو کیا کریں، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں پیدا کریں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ نیکوکار لوگوں کا ذکر بھی آیا، جو کہ میں آپ لوگوں پر بول چکی، وہی بات مختصر ڈال رہی ہوں کہ آخری آیتوں میں یہ مطلب بنی اسرائیل کے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو ذکر آ رہا عربیوں کا اور یہود و نصارہ کا، یعنی دو نبیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی قوم کا، یہ ذکر ہی پورا پارہ ختم ہونے تک انہیں کا ذکر آ رہا، اور اس میں جو ہے نا وہ ذکر بھی آ رہا کہ تم اگر کسی کی نبی کی قوم ہو، کون سے بھی نبی کی قوم ہو، تم تمہارے نبی کی قوم ہونے کی سعادت مندی کی وجہ سے نہیں بخشے جاؤ گے، یا کون سے بھی تمہارے خاندان میں نبی ہو یا کون سے بھی آپ کے گھرانے میں نیکوکار لوگ ہو، ان کی وجہ سے تمہارے اعمال بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ تمہارے اعمال تمہاری اپنی ذات میں ہی تمہارے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ نیک اعمال کرو گے تو نیکیاں دی جائے گی، برے اعمال کرو گے تو برائی دی جائے گی، اور اسی کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اب ہم جو ہے نا دوسرے پارے کی طرف آئیں گے، تو جب تک جو ہے نا صفائی کلامی